میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف. ناظرین، پروگرام پاور پلے میں خوش آمدید. آج 19 اپریل ہے اور پچھلے سال اسی تاریخ کو ملک کے سینئر صحافی حامد میر پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جناب اس پہ ایک کمیشن بیٹھے گا جو 21 دن کے اندر اپنی تحقیقاتی رپورٹ دے گا. وہ 21 دن تو کیا، آج 1 سال ہو گیا ہے، لیکن وہ رپورٹ ابھی تک خفیہ ہے، منظر عام پہ نہیں آئی اور یہ محرکات نہیں پتہ لگے کہ ملک کے ایک سینئر صحافی پہ حملہ کس نے کیا تھا. امید کی جاتی ہے کہ شاید یہ رپورٹ منظر عام پہ آ جائے. اس پہ بھی پروگرام میں بات کریں گے. ساتھ ساتھ ناظرین، ایک اور کمیشن، جوڈیشل کمیشن، اس میں ابھی تک جو کارروائی ہوئی ہے اس میں صرف الزامات سامنے آ رہے ہیں. ثبوت کب آئیں گے، کس شکل میں ثبوت سامنے آئیں گے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور کچھ بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف. اور متحدہ قومی موومنٹ نے قومی اسمبلی میں ایک موشن موو کیا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اراکین تو استعفیٰ دے چکے تھے، اس کو قبول کیا جائے. اور سپیکر صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ جناب کوئی موشن موو نہیں ہوا. اب یہ موشن موو ہو گیا ہے اور ابھی جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو یہ ٹیک اپ بھی ہوگا. اس میں صورتحال کیا بنے گی؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دے گی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دے گی؟ اور کیا ان کے درمیان اس حوالے سے کوئی ڈیل ہوئی ہے، ارینجمنٹ ہوئی ہے جس کو عام لفظوں میں مکمکا کہتے ہیں؟ یہ بھی جانیں گے آج کے پروگرام میں. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق فضل چودھری صاحب، MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں اعجاز چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں. اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وسیم اختر صاحب، سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے. وسیم اختر صاحب، پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے یہ موشن موو کیا ہے قومی اسمبلی میں، پی ٹی آئی سے اتنی آپ کی چپکلش کیا ہے؟ کیوں آپ انہیں ڈی سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، چاہ نہیں رہے، اسمبلی کے رولز ہوتے ہیں اور ان رولز کے مطابق ایک MNA کو چلنا پڑتا ہے. اب آپ جب کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں تو یہ اسی آئین کا حصہ ہوتا ہے. اب اس آئین کے آرٹیکل کو آپ اس طرح رد کرو اور جو رولز آف بزنس ہے اس میں 40 ڈیز اگر لگاتار آپ نہیں آتے ہو تو آپ ڈی سیٹ خود ہی ہو جاتے ہو. یہ تو اتنا انصاف والی بات ہے، ان کی تو تحریک انصاف ہے، تو اس میں ان کا پرچار پورے ملک نے دیکھا تو ان کو تو خود ہی فارغ ہو جانا چاہیے تھا، نہ کہ انہوں نے جا کے ریزائن دیے ہیں. اب وہ الگ بات ہے، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ نظریہ ضرورت کی وجہ سے پیپلز پارٹی بھی اور نون بھی ان کے اگینسٹ نہیں جا رہے ہیں. حالانکہ آج ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے جماعت اسلامی کو کہ جماعت اسلامی کی سپورٹ کے لیے نون نے آج ایک بیان دیا ہے کہ ہم کراچی کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سٹیٹس کو کی جماعت ہے. میں ان کا بیان بتا رہا ہوں آپ کو. عمران خان صاحب کہتے ہیں سٹیٹس کو کی جماعت ہے، جماعت اسلامی کو نقصان ہوگا. تو اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی بھی اور نون بھی پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہی ہے. تو اس پہ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے ان کے درمیان؟ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیونکہ جب آپ نے یہ موشن موو کیا ہوگا تو یقیناً آپ نے دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی بات کی ہوگی. کیا چیز سامنے آئی ہے؟ کیا وجہ ہے اس اتحاد کی؟ یہ جو موشن موو کیا ہے اس میں تو ابھی کچھ حتمی کچھ کہہ نہیں سکتے آپ نا. اس میں لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس دن. ہماری اطلاعات کے مطابق کافی لوگ ایسے ہیں نون کے جو اس کو سپورٹ کریں گے، ہماری ریزولوشن کو آن 40 ڈیز. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی سپورٹ کرے گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مگر افسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے باتیں کیا کی جا رہی ہیں، پریکٹیکلی عمل کیا ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اعجاز چودھری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پنجاب اسمبلی میں تو ایسی صورتحال نہیں ہے، وہاں تو بڑا آپ کا اچھا استقبال ہوا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہیں کیا آپ کو واقعی مل گئی ہیں جتنا عرصہ آپ اسمبلی سے چھٹی پہ رہے اس دوران؟ کیا تنخواہیں ملی ہیں اس دوران؟ جی بہت شکریہ ارشد شریف صاحب. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا طرز عمل کم از کم MQM جیسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ہم روزانہ روٹ جاتے ہیں اور اگلے دن من جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم نے ایک موقف اختیار کیا تھا اور اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تھے، اور ہم میرا خیال ہے کہ کم از کم سینکڑوں بار آپ کے سامنے چینلز کے اوپر آ کر اس بات کا اقرار کرتے رہے کہ ہم استعفے دے چکے ہیں. اور یہ ذمہ داری تھی سپیکر کی کہ ان کے اوپر عمل درآمد کرائے اور الیکشن کمیشن کو بھیج دے. اس لیے اگر تو ہم اخلاقی طور پہ
انہیں دے چکے تھے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا سوال اب ہمارے اوپر نہیں بنتا۔ اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ MQM نے اس کے اوپر کوئی موو کیا ہے اسمبلی کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت اچھا ہے، اسمبلی جو فیصلہ چاہے وہ کر سکتی ہے اور ہم اسے قبول کریں گے، لیکن یہ بالکل واضح بات ہے کہ ہم نے جس مقصد کو پیش نظر رکھ کے اسمبلی سے اپنے آپ کو باہر رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے۔ آلدو ہم یہ کہتے رہے کہ وزیر اعظم بھی استعفیٰ دیں، لیکن ایک مرحلے پہ ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے استعفیٰ نہ دیں آپ، اس لیے کہ ساری پارلیمنٹ ہمیں یہ کہتی تھی کہ آپ آدھا نقطہ یہ وزیر اعظم کے استعفے کا چھوڑ دیں، باقی 5.5 نکات آپ کے ہم بالکل وہ بات لیتے ہوگی۔ ہیں۔ جو میرا ہم نے بنیادی سوال تھا کہ جتنا عرصہ آپ اسمبلی سے باہر رہے، پنجاب اسمبلی سے، کیا اس دوران آپ کو جو تنخواہ ہے وہ مراد آپ نے حاصل کی یا واپس کر دی ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ مراد حاصل ہمارے ممبران نے کی ہیں یا نہیں کی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عملاً تو وہ اسمبلی میں نہیں گئے، کوئی ایسا کام نہیں کیا، انہیں یہ مراد حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ان کے اپنے ضمیر کے مطابق وہ اس کا جواب دیں گے، اور وہ کیا فیل کرتے ہیں کسی ممبر اسمبلی سے یہ آپ پوچھ لیجئے۔ میں چونکہ آپ کسی پریزیڈنٹ اسمبلی ہیں کا ممبر پنجاب نہیں کے، ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سے، آپ سے یہ بات شیئر نہیں ہوئی؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کا سوال ہی گزشتہ کل سامنے آیا ہے، اس سے پہلے یہ سوال نہیں آیا تھا۔ 22 تاریخ کو ہماری طارق فضل میٹنگ ہے، چودھری صاحب اس بھی میں ہم بیٹھے اسے ہیں، ان سے زیر ہی بحث پوچھ لے لیتے ہیں آئیں گے۔ پنجاب حکومت، اگر آپ بتانا چاہیں کہ مراد ملی کہ نہیں ملی حکومت کے پیسے اس دوران جب یہ اسمبلی میں نہیں آئے، اور دوسرے کچھ سوالات لنکڈ ہیں، اگر کہیں تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، سمجھ آگئے ہیں تو بات آگے چلتی ہے۔ جی میں عرض کروں ارشد صاحب کہ جہاں تک قومی اسمبلی کا تعلق ہے اس کا تو مجھے پتہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے جو ان کی امرات ہیں وہ روک دی تھی۔ اب پنجاب اسمبلی کے حوالے سے میں بھی آگاہ نہیں ہوں، چونکہ پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے، میں اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی ہوں، تو اپنی اسمبلی کی حد تک مجھے بالکل یہ کلیئر ہے کہ اسپیکر صاحب نے ان کی تمام امرات روک دی تھی، تنخواہ روک دی تھی، صرف جو پارلیمنٹ لاجز ہیں وہ یہ ضرور استعمال کرتے رہے۔ اب جہاں تک آپ نے سوال کیا جی جو اس موشن کا MQM سے، دیکھیں اسمبلی چلتی ہے، اس میں کچھ رولز آف بزنس ہیں اور کچھ روایات ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رولز آف بزنس میں واضح نہیں ہوتی، لیکن وہ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں جو پچھلے ادوار میں جس طرح اسمبلی کو چلایا جاتا رہا اس طرح چلایا جاتا رول رہا۔ 44 رولز پروسیجر کا کیا میں پڑھ دوں؟ ضرور پڑھیں۔ رول 44 آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان نیشنل اسمبلی کہتا ہے کہ اگر ایک ممبر اسمبلی نہیں آتا 40 دن اور اسمبلی سے لیو بھی نہیں لیتا، 40 کنزیکٹیو ڈیز کی سٹنگز ہو جاتی ہیں، تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی یہ ممبران کے نوٹس میں چیز لائے گا، اور اس کے بعد کوئی بھی ممبر یہ موو کر سکتا ہے موشن کے جناب جو لوگ نہیں آ رہے اس سیٹ کو ویکنٹ کیا جائے، اور پھر اس کا کلاس 2 کہتا ہے کہ اس موشن کی کنسیڈریشن میں ہاؤس اس کو ڈیفر کر سکتا ہے، ریجیکٹ کر سکتا ہے یا ایکسیپٹ کر سکتا ہے موشن کو، اور یہ موشن اب MQM نے موو کر دیا ہے۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے بالکل صحیح پڑھا، اور جو اس وقت تک کی کارروائی ہو چکی ہے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے استعفوں کے حوالے سے وہ بالکل ان قواعد اور ضوابط کی روشنی کے اندر ہے، یعنی موشن پہلے موو نہیں ہوا تھا، موشن موو ہو گیا ہے، اس کو اسی طرح جس طرح آپ نے یہ رول پڑھا ہے اسی طرح ٹیک اپ کیا جائے گا، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ رولز آف جو بزنس ہیں اس کے تحت ہی اس کا فیصلہ ہوگا، اس میں کچھ ڈسکریشنری پاور اسپیکر کی یہاں ہوتی تک ہیں۔ تو بات ہوگی، اب سوال یہ آتا ہے کہ نون لیگ تحریک انصاف کے حق میں ووٹ ڈالے گی؟ میں عرض کرتا ہوں بنیادی طور پہ تو یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا، یہ بھی کسی بھی رکن قومی اسمبلی جو مسلم لیگ نون سے جس کا تعلق ہے اس کا انفرادی فیصلہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ سارے جب خواجہ آصف صاحب تقریر کر رہے تھے، پیچھے ڈیسک بجا رہے تھے، کافی اچھی باتیں اپنے حساب سے کر رہے تھے، وہ سارے اب پارٹی لائن میں ڈسپلن میں آ جائیں گے۔ نہیں، یہ جو جب آپ ووٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یقیناً پارٹی ڈسپلن کی پابندی ہوتی ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف آئی اور ظاہر ہے انہوں نے جو باتیں اسمبلی کے بارے میں کی تو جو ممبران تھے وہ دل سے دکھی تھے، یہ صرف نون کے لوگ نہیں، دوسری جماعتوں کے لوگوں نے بھی کہا کہ آپ اس پارلیمنٹ کے بارے میں جو الفاظ آپ نے پارلیمنٹ کے باہر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ادا کیے اس سے کوئی بھی ممبر خوش نہیں تھا۔ اسی پارلیمنٹ کو بہت ساری چیزیں تھیں، کیا میں دہراؤں، 2 نمبر کہا گیا، لعنتیں برسائی گئیں، اور پھر آپ منہ ہاتھ دھو کے دوبارہ اس میں آ گئے، تو وہ ذاتی جذبات لوگوں کے ضرور تھے، لیکن جو آپ ووٹ کی آپ سوال کر رہے ہیں تو اس میں جیسے کہا کہ ایک تو پارٹی ڈسپلن ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا انفرادی طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارا موقف یہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف ووٹ لے کے آئی ہے، مینڈیٹ لے کے آئی ہے، یہ اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کرے۔ ہر جماعت نے ووٹ لیے ہیں، بالکل ہم اس بات سے نہیں ڈرتے۔ میں صرف ایک مثال دے دوں، آپ نے ووٹر کی بات کی، ابھی ہم کو الیکشن سے نہیں ڈرتے کہ یہ اگر ڈی سیٹ ہوں گے تو یہ ابھی ننکانہ صاحب میں الیکشن ہوا،
जनरल इलेक्शन में अरशद साहब वो सीट हमने को 5-6 हज़ार की लीड से जीती थी। राय मनसब साहब वहाँ से MNA थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और उसके बाद उनकी बेटी वहाँ से इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने 45,000 की लीड से वो सीट जीती है, वही सीट। तो इसलिए हमें ये कोई खतरा नहीं है कि हमारी मकबूलियत में कमी है, इलेक्शन होंगे तो हमें कोई एम्बैरसमेंट और होगी। कानून जो चीज कह रहे हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और हम कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह। आपके वोटर्स को आप क्या जवाब देंगे कि जनाब ये एक सियासी जमात है जो हमें अपोज करती रही, लेकिन पार्टी की हिदायत आई तो जिसको आम फहम में जब बात होती है गली मोहल्ले में बैठ के जी मुकमुका हो गया। देखिए, मुकमका की बात नहीं है, कल्चर की बात है। अभी मैं गिलगित में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ था, जो उन्होंने स्पीच की, पूरी कौम ने सुनी, जाहिर है आपकी मीडिया की वसातत से। उन्होंने कहा कि हमें क्या कुछ नहीं कहा गया, हमारे बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई, हमें गालियाँ तक दी गई, लेकिन नवाज शरीफ ने कभी किसी को गाली नहीं दी, नवाज शरीफ ने कभी किसी गाली का जवाब नहीं दिया, किसी के बारे में कोई नाजेबा लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। तो ये कल्चर है। ख्वाजा आसिफ उनका साहब अपना तो जो फूलों के बुके पेश कर रहे थे ना। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी मेरा ख्याल है उनको कोई गालियाँ तो नहीं दी, उन्हें ये ज़रूर कहा कि आप लोगों ने गलत किया, चाहे उनके अल्फाज में थोड़ी सख्ती ज़रूर होगी, लेकिन जो कुछ हमारे बारे में कहा गया, हमारी क़यादत के बारे में कहा गया, मैं समझता हूँ उसका 10% भी वो नहीं था जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। वसीम अख्तर साहब, ये जो मोशन है ये प्राइवेट मेंबर्स डे के दिन उठाया जा रहा है, और प्राइवेट मेंबर्स डे पे जितनी भी चीजें मूव होती हैं, आपको भी असेंबली का पता है, अक्सर उन्हें उस तरह से सक्सेस नहीं मिलता, और हुकूमत की इंटेंशन और पीपल्स पार्टी आपने खुद भी वाजे कर दिया, आपके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे मोशन डिफीट हो जाते हैं तो अगला लाएअमल क्या होगा आपका? देखिए, ये एक तरीका है, जैसे कि मैंने कहा रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है इस नेशनल असेंबली का, उसके हिसाब से किसी का भी फर्ज बनता है कि निशानदेही करे, जो कि MQM ने की, और उसके बाद अब स्पीकर पे डिपेंड करता है वो किस तरह वोटिंग कराए, और कौन कौन से जमातें या कौन कौन से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उसकी अगेंस्ट या सपोर्ट में जाएं। हमने अपना काम पूरा किया, हमने आइन और कानून और रूल्स ऑफ बिजनेस की पासदारी की, तो ये अवाम देख रहे हैं अब कि कॉल और फेल में जो तजाद है वो अवाम डिसाइड करेगा कि आने वाले वक्त में जो इनके बयानात हैं, तो एक ये मिसाल बन जाती है कि आप, अभी मैंने मिसाल दी आपको कि अभी इमरान खान साहब ने क्रिटिसाइज किया है जमात इस्लामी को कि आप तो स्टेटस को की जमातों के साथ आ गए हो, हालांकि ये दोनों जमातें जो हैं पीपल्स पार्टी और नून सपोर्ट कर रही हैं PTI को नेशनल असेंबली में इसी इशू पे। तो अब ये अवाम जज करें, अवाम, पीपल आर द बेस्ट जज, तो लेट्स सी क्या होता है, ये तो होता रहता है। यानी कि आपकी जमात को भी क्लियर नहीं है, एक कार्रवाई आपने मुकम्मल कर दी कौमी असेंबली में अपनी जिम्मेदारी के, जनाब हमने ये काम कर दिया, कल को हम ये कह सकते हैं हमने पॉइंट उठाया था, बाकियों ने साथ नहीं दिया, फर्दर स्ट्रेटेजी आपने डिवाइस नहीं की इस पे? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। राइट, फर्दर स्ट्रेटेजी इसमें कुछ हो नहीं सकती शरीफ साहब। नहीं, रास्ते तो बहुत सारे होते हैं सियासी जमातों के पास, सुप्रीम कोर्ट का भी फोरम होता है और भी बहुत सारे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ तक चलिए बात सेटल होगी, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू। में गए हुए हैं लोग, इस हवाले से मुख्तलिफ लोग कोर्ट में गए हुए हैं। राइट, एजाज चौधरी साहब, जुडिशल कमीशन, अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है इल्जामात तो बहुत सारे, सबूत नहीं है, सबूत क्या क्या आपकी पार्टी पेश करने जा रही है? पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जुडिशल कमीशन में सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है, इस वक्त कोई 21 सियासी जमातें जो हैं वो जा चुकी हैं, और 47 अफराद इंडिविजुअल्स वो जा चुके हैं, और उनमें से अक्सरियत ये कहती है कि हम अपने तौर पे सबूत लेकर आएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ पूरी तैयारी कर चुकी है, और हमने कुछ वक्त लिया था कि उसे जिस तरह अदालती नुक्ता नज़र से तैयार करना है उस तरह उसे तैयार कर लिया जाए, और वो भी अदालत में इंशाअल्लाह ताला हम पेश कर देंगे। जुडिशल कमीशन ने इलेक्शन कमीशन से उन 37 हलकों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है जिसमें यह साबित हो गया था कि धांधली हुई है, और वहाँ पर बाई इलेक्शन हुए 2013 मई के इंतखाबात के बाद, उसका पैटर्न भी चेक कर लिया जाएगा कि धांधली क्या हुई, वो सिस्टमेटिक थी या नहीं थी। फिर सबसे बड़ी बात आप देखिएगा इस बात को कि जो 1,17,00,000 वोट हैं जो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छापे गए हैं, ये एज कंपेयर टू प्रीवियस इलेक्शंस इनकी परसेंटेज देख लीजिए। फिर एक हलके के अंदर चंद 100 बैलेट पेपर एक्स्ट्रा दिए गए हैं, और एक साथ ही के एडजेसेंट हलके के अंदर 1,25,000 के लगभग बैलेट पेपर दिए गए हैं। उनके देने का तरीका कार क्या है,
ان کی جو نمبرنگ ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے, ان کا جو پیپر ہے وہ پیپر نہیں ہے کہ جو نارملی بیلٹ پیپر کا الیکشن کمیشن کا پیپر ہونا چاہیے تھا, اور پھر وہ سیاہی استعمال نہیں ہوئی ہے. چنانچہ یہ سارے ان ساری چیزوں سے آپ کا خیال ہے کہ منظم دھاندلی ثابت ہو رہی ہے؟ آپ ہی مجھے بتا دیجئے, اگر 1 کروڑ اور 17 لاکھ ووٹ پچھلے پریویس پریکٹس سے کہیں زیادہ ہیں, کہیں زیادہ, مینی فولڈز, اور اس کے دینے کا پہنچانے کا طریقہ ڈاؤٹ فل ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ رائٹ, یہ تو میں طارق فضل چودھری صاحب سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ اس کو کیا کہیں گے. اور دوسرا میں کچھ بازگشت سن رہا تھا کہ جاوید ہاشمی صاحب شاید پیش ہو رہے ہیں جوڈیشل کمیشن میں, کچھ اطلاعات ہیں طارق فضل چودھری صاحب؟ جی ارشد صاحب, مجھے جاوید ہاشمی صاحب کے پیش ہونے کے حوالے سے تو کوئی اطلاع نہیں ہے, لیکن جو تحریک انصاف کا اس جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ان کا بیہیویئر کہہ لیں یا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا عجیب ہے, بڑا مذاق خیز قسم کی اس وقت جو ہے صورتحال بن چکی ہے. وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب جب 13 اگست کو انہوں نے اسلام آباد پہ یلغار کی تو اس وقت بھی لاہور سے نکلتے وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں, اور وہ بار بار لہرائے گئے وہ ثبوت, کبھی وہ کنٹینر سے, کبھی وہ راستے سے, اور یہ میں پیش کروں گا اور ان ثبوتوں کی بنیاد پہ وزیر اعظم سے استعفیٰ لوں گا. اب جب آپ کی دیر آئے درست آئے, میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ ٹی او آرز کیا تھے اور ہم تو شروع میں ہی بنانا چاہ رہے تھے یا نہیں, بن گیا کمیشن. اس کے بعد ان کا کام یہ تھا کہ وہ ثبوت جو انہوں لہراتے رہے اور باقی جو انہوں نے بنی گالہ میں کہیں سیف میں رکھے ہوئے ہیں وہ ایک بورے میں بند کرتے اور پہلے دن آگے الیکشن کمیشن کے ٹیبل کے اوپر رکھتے, جوڈیشل کمیشن کے ٹیبل پہ, کہ یہ ہے وہ ثبوت. میں حیران ہوا ہوں ارشد صاحب, میں ایک سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں حیران ہوا ہوں کہ کے پی کے میں اخبارات میں اشتہارات دیے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ لے کے آئیں. مجھے پتہ نہیں تھا آپ کے پروگرام کا یہ موضوع, میں آپ کو وہ بھیجوں گا, وہ اشتہار اخباریں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پہ اشتہار دیے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دھاندلی کے ثبوت ہیں تو اس نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور وہ ثبوت لے کے آئیں. یعنی تو اس میں بری بات کیا ہے؟ بری بات نہیں ہے, حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ کے پاس اتنے ٹھوس ثبوت موجود ہیں منظم دھاندلی کو ثابت کرنے کے لیے, اور وہ اب لہرا رہے ہیں, میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ ادارے ملوث ہیں, چیف جسٹس سے لے کر نیچے تک. صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, لیکن اگر وہ موجود ہیں, سنیں نا, میں یہ ذرا واضح کر دوں, اگر وہ سارے ثبوت موجود ہیں تو آپ اخبار میں اشتہار کس کے لیے دے رہے ہیں؟ لوگوں کو مانگ رہے ہیں جناب ہم اشتہار. بھئی میرے پاس اگر کوئی چیز موجود ہے اور میں کہتا ہوں نہیں یہ آپ نے میرے سے بڑی زیادتی کی ہے اور میں آپ کو پرچہ کرا رہا ہوں, فلان کرا رہا ہوں, ایف آئی آر کٹوانے کے بعد میں اخبار میں اشتہار دوں یا رشد کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو وہ لے آؤ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی, وہ اجاز شوئی صاحب بھی ایک پوائنٹ ابھی چپ ان جب آپ کرنا پیش چاہ ہو رہے رہے ہیں, میں آخری ختم کر رہا ہوں, جب آپ کو الیکشن یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ بلا رہا ہے تو آپ اسے ہفتے کا ٹائم لے رہے ہیں. بھئی اگر آپ کے پاس الزام ہے تو وہاں پہ رکھیں, آپ ٹال مٹول سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ آپ ان کے سامنے لے کے آئیں ثبوت. صرف الزام, اب بھی صرف الزام. اور یہ جو آپ نے کہا نا انفرادی لوگ, یہ الیکشن ٹریبیونل نہیں ہے کہ یہ انفرادی شکایات سنے گا, یہ جوڈیشل کمیشن ہے, یہ آپ کو منظم دھاندلی ثابت کرنی ہوگی. انفرادی آپ کیس نہیں لے کے جا سکتے. This is not election tribunal. ٹریبیونل کے تو اختیار ہی اس کے پاس نہیں ہے, اس نے تو اداروں کو دھاندلی ثابت کرنی ہے. تو بڑی مذاق خیز صورتحال بنا دی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی غالباً 6 اپریل کو وزیر اعظم صاحب ہری پور میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کے یہ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے 2013 کے الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی تھی. تو بدرجہ عدم تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں تو وہ آگے ثبوت پیش کریں. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے رانا تنویر صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے حق میں فوج نے دھاندلی کروائی ہے. چنانچہ میں آپ کہا تو عمران خان صاحب نے یہ بہت کچھ, لیکن پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے یہ بات کہی ہے. میرا فرض بنتا ہے کہ اور ایک منٹ بات پوری ہو لینے دیں. جی کریں, بات پوری کریں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے اس کو یوں سمجھ لیں کہ انتخابات کا شفاف ہونا, لوگوں کی رائے کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر ممبران کا پہنچنا, یہ تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کبھی بھی نون لیگ کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتے کہ 2013 کے انتخابات کے یہ وجہ وہ تھے. ہم نے تو بعد میں یہ دیکھا کہ اس کے بینیفیشری وہ ہیں. اب جب اتنا زیادہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بار بار, پھر وہی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں میں وسیم اختر صاحب سے وزیر اعظم صاحب کے بیان کا حوالہ ہری پور کا ہے, میں صرف اس کا ایک جملے میں وضاحت کر دوں.
وہ بات یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب ہری پور جیسے کا تشریف لے کے گئے تھے، اس حلقے میں تحریک انصاف نے 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کی تھی اور ہم الیکشن ٹریبیونل میں گئے. ان کے ڈاکٹر عامر زمان صاحب وہاں سے منتخب ہوئے تھے، الیکشن ٹریبیونل نے انہیں ریجیکٹ کیا، مسلم لیگ نون کے امیدوار عمر ایوب کو کامیاب قرار دیا. تو انفرادی دھاندلی جو ہوئی تھی وہ الیکشن ٹریبیونل وہ انصاف کر رہا ہے. تو وزیر اعظم صاحب اس حلقے میں تھے جہاں آپ لوگوں کا امیدوار الیکشن ٹریبیونل نے میں وسیم اختر صاحب سے پوچھ لوں، اہم سٹیک ہولڈر ہیں، کسی اجتماعی یا منظم دھاندلی کے حوالے سے بات نہیں کی. وسیم اختر صاحب ابھی تک جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی سامنے آئی ہے، وسیم اختر صاحب جوڈیشل کمیشن کی ابھی تک کی جو کارروائی سامنے آئی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ صرف الزامات گئے ہیں، ثبوت نہیں. ثبوت آپ کو امید ہے کہ آ جائیں گے؟ دیکھیں، میں ایک دو دفعہ پہلے بھی اس ایشو پہ ڈسکشن ہوا ہے مختلف چینلز پہ. میری سوچ مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے ایک پریشر بنایا تھا اسلام آباد میں کنٹینرز کے اوپر کھڑے ہو کے، اور پورے اسلام آباد کو انہوں نے بلاک کر دیا تھا، اور پھر سب نے دیکھا کہ ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ اور پارلیمنٹ پہ حملہ، اور جو جس طرح سے اداروں کی تذلیل کی گئی وہاں کھڑے ہو کے، وہ سب کے سامنے تھا. تو نواز شریف صاحب ماشاءاللہ پرانے سیاستدان ہیں، وہ ساری حالات کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اب یہی طریقہ ان کی نظر میں بہتر نکلا کہ جوڈیشل کمیشن کی بات مان لی جائے اور وہ پریشر ختم ہو گیا. اب جوڈیشل کمیشن آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے. پہلا دن جب عمران خان صاحب گئے تو اگر اتنا اسٹرانگ تھا معاملہ تو ان کے پاس سارے ثبوت ہونے چاہیے تھے. آپ نے ایک ہفتے کا ٹائم مانگ لیا، یہ اور اچھا ہو گیا میاں صاحب کے لیے. تو یہ اسی طرح باقی 2.5 سال رہ گئے میرے خیال میں ارشد بھائی، یہ بھی نکل جائیں گے. ہونا کچھ بھی نہیں ہے. 45 دن اور اس کے بعد 2.5 سال اسی طرح گزر جائیں گے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ حلقہ NA 246 عمران خان، سراج الحق بمقابلہ الطاف حسین اور ایک شفقت حسین کا کیس تھا جس پہ پاکستان کے حوالے سے کافی انٹرنیشنلی، جس کو کہ وزارت داخلہ کے حکام کہتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کیا گیا. اس حوالے سے FIA کی رپورٹ آ گئی ہے، اس کی کیا فائنڈنگز ہیں اور کیا حکومت منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن کا ارادہ رکھتی ہے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کچھ بات ہو جائے NA 246. یہ واحد ضمنی انتخاب لگتا ہے جس میں کہ اتنا زیادہ فوکس ہے، اٹینشن ہے. جو سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں وہ خود بھی جا کے الیکشن کیمپین کا حصہ بن رہے ہیں، اور ایک تاثر آ رہا ہے کہ جناب یہ مقابلہ وہاں کے کینڈیڈیٹس کا نہیں ہے بلکہ یہ مقابلہ عمران خان، سراج الحق اور الطاف حسین صاحب کے درمیان ہے. اجاز چودھری صاحب، کیا وجہ ہے اس کی؟ اتنا اہم کیوں تھا یہ حلقہ آپ کے لیے NA 246 کے عمران خان صاحب کو بھی وہاں پہ جا کے کیمپین کرنا پڑی؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک تو گزشتہ 1.5 سال تحریک انصاف نے ایک بھرپور مہم چلائی ہے ووٹ کے تقدس کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اسی صورت میں پنپ سکتی ہے اگر اس کی بنیاد شفاف انتخابات کے اوپر ہو. اور ہم نے اس میں گین یہ کیا ہے کہ لوگوں میں یہ شعور گہرا ہوا ہے کہ ووٹ اگر ٹھیک طرح کاسٹ ہو جائے تو ان کی مرضی کے ممبران جو ہے وہ اسمبلی میں جا سکتے ہیں. ایک تو بالکل اس کا یہ پس منظر ہے. دوسرا، کراچی کے اندر جب سے 9/0 پہ آپریشن ہوا اور جو ایک خوف و دہشت کی فضا برقرار رہتی تھی کراچی میں، وہ کچھ کم ہوئی ہے اور لوگوں کو آزاد طریقے سے آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبیل گبول صاحب نے جب استعفیٰ دیا تو انہوں نے بہت ساری باتیں کھول کے رکھ دیں کہ جو گزشتہ انتخاب تھا اس میں یہ تھمپنگ میجورٹی نظر آ رہی تھی، اس کے وجوہات کیا تھی. لیکن میں اس کے اوپر زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیفیت میں کہ جو مختلف لوگوں گرفتاریوں کے نتیجے میں ہوئی اور بہت زیادہ کلپریٹ سامنے آ گئے، بلدیہ ٹاؤن کے قاتل سامنے آ گئے، ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل، ان کے بارے میں پتہ چل گیا، ولی بابر شہید کے قاتلوں کے بارے میں پتہ چل گیا، سولت مرزا صاحب نے پہلا بیان دیا، پھر JIT کے سامنے ایک طویل بیان انہوں نے دیا، تو لوگوں کو یہ اندازہ ہوا. یعنی کہ سولت مرزا کے بیان سے آپ NA 246 جیتنے کا پلان رکھتے ہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ آپ نے سوال بھی اچھا کیا اور کہہ لگانے والوں نے بھی اپنا آپ ظاہر کر دیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ وہ صورتحال ہے جس میں کراچی کے عام آدمی کو کچھ حوصلہ ملا ہے کہ جی قاتلوں کو کوئی گرفت بھی کر سکتا ہے پاکستان کی ریاست کے اندر. رائٹ وسیم اختر صاحب، رائٹ 46 کا انتخاب اس پہلو سے زیادہ اہم تھا عمران خان آپ کو صاحب نظر آ رہا اس پہ کہ وسیم اختر صاحب سہولت مرزا کے بیان سے آپ NA-246 ہار جائیں گے. مجھے ہنسی آئی ہے بہت زور سے. آئی ایم سوری، میں نے اپنے پروگرام میں ڈسٹرب کر دیا. ان کو بول رہے تھے چودھری صاحب، وہ کیا کرتا میں رک نہیں سک رہا تھا، ان کی بات پہ ہنسی نکل گئی میری. کل کا جلسہ تھوڑا اور دو چار کل کا جلسہ جو تھا MQM کا، ان کی ساری باتیں رد ہو جاتی ہیں اگر اس جلسے کو دیکھ لیں تو. اور اگر یہ ان میڈیا ٹرائل پہ الیکشن جیتنے کے اس میں ہے تو اللہ رحم کرے ان لوگوں پہ. دیکھیں یہ والی سیٹ جو ہے MQM 9 دفعہ جیت چکی ہے، اور پچھلے الیکشن میں جماعت اسلامی اور PTI مل کے لڑی تھی. 12 بجے ان کا وہ ہو گیا تھا بائیکاٹ، تو سارے ووٹ ان کو ہی پڑے تھے. وہ اس سے پہلے MMA لڑی تھی اس سیٹ سے، اس وقت بھی MQM جیتی تھی. تو یہ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے سوچا کیوں خامخواہ میں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اتنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. یہ انرجی KPK میں لگا لیتے، اگر یہ پیسے KPK میں لگا لیتے. KPK کا بہت برا حال ہے. KPK میں کڈنیپنگ فار رینسم چل رہی ہے، بھتہ عروج پہ ہے وہاں، کرپشن عروج پہ ہے وہاں، اور رات کو 8 بجے کے بعد خواتین نکل نہیں سکتی، یہ حال ہے وہاں. تو اگر یہ پھر ایک اور آج ایک چیز دیکھی، کراچی کے درخت کاٹ دیے انہوں نے. KPK میں درخت لگا رہے ہیں، کراچی کے درخت کاٹ رہے ہیں. تو اور آج جلسہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جنریٹر نہیں سنبھالا جاتا ان سے، یہ KPK کیا سنبھالیں گے؟ یہ جلسہ نہیں آرگنائز کر سکتے، یہ KPK کی گورنمنٹ کیسے چلائیں گے؟ نہیں وسیم اختر صاحب، میرا جو بنیادی سوال تھا میں دوبارہ آپ سے بھی وہی سوال کرنا چاہوں گا. یہ وہاں کے NA-246 کے حلقے کے امیدواروں کا انتخاب نہیں لگ رہا، یہ مقابلہ لگ رہا ہے عمران خان، سراج الحق اور الطاف حسین کی سیاست کے درمیان. کیا یہ امپریشن صحیح ہے؟ دیکھیں بائی الیکشن میں لیڈرز جو ہیں وہ ایک نہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہی ہیں. یہ پریکٹس رہی ہے. اس سے پہلے بھی فوج کی نگرانی میں 4 بائی الیکشن ہوئے ہیں کراچی میں، جو الحمدللہ MQM نے جیتے ہیں. اور اس وقت بھی ہر کارنر میٹنگ میں تو نہیں، ایک بڑے جلسے میں الطاف بھائی نے خطاب کیا. ہم نے اس کو اتنا ایسا نہیں لیا ہوا ہے. یہ تو میں نے جیسے کہا کہ یہ سیٹ ہماری ہی ہے. اور کل آپ نے جو جلسہ دیکھا، افسوس ہو رہا ہے کہ آج ان کے جلسے میں سارے کٹی پہاڑی اور یہ جو سوراب گوٹ کا علاقے کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں. تو اس علاقے کے لوگ تو ہیں ہی نہیں ان کے پاس. ہمارے جلسے میں تو سارا یہ فیڈرل ایریا اور لیاقت آباد تھا. لیاقت آباد الطاف بھائی کا مطلب چاہنے والوں میں سے آپ نے ہسٹری بھی بتا دی. میں طارق فضل چودھری صاحب کے سامنے بھی یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے اجاز چودھری صاحب کو بھی سنا، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے کیمپین کا ایک اپنا نعرہ بھی بنایا ہوا ہے، ہم خوف کی فضا ختم کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات جو ہے، جو تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں نعرے لگانے میں تو بہت آگے ہے. اور یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ دھاندلی اور فلانا، اور ہمارے پاس ثبوت ہیں، اور بڑے بڑے عجیب و غریب اعلانات ہوئے اور ہر چیز ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ضرور کچھ ایسی مخصوص کیفیت رہی ہے کراچی کی، اور اب بھی وہاں پہ ایسے حالات ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے جو آپریشن کراچی کے اندر جاری ہے، لوگوں کے اندر ایک تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے. اس میں ضرور کہوں گا کہ وفاقی حکومت کا بڑا ایک کردار ہے. کراچی میں جو اس وقت ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے، اس سے کراچی میں قیام امن کے حوالے سے خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے. کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس سے MQM تھوڑا بیک فٹ پہ گئی ہے، وہ مانے یا نہ مانے. بہرحال کچھ چیزیں ایسی ان کے ساتھ ثابت ہوئیں، نظر آئیں، جڑ گئیں، مل گئیں. کچھ ان کی لنڈن میں کچھ کیسز تھے، وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ تھوڑا بیک فٹ پہ گئے ہیں. اب MQM جو ہے اس کی اس مخصوص کیفیت کی وجہ سے تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ شاید ہم اس کو آپ یہ کہیں کہ فتح کر لیں گے سارے معاملات کو. بہرحال دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، فتح کریں گے کہ نہیں؟ آپ تو حکومت میں بھی اسسمنٹ NA-246 کے آپ کے پاس زیادہ آ رہی ہے. خیر ابھی پتہ چلے گا لوگوں کے، وہ جو ووٹرز ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کردار ادا کریں کراچی میں قیام امن کے حوالے سے بھی، اور دوسرا یہ کہ اس الیکشن کو صاف اور شفاف بنائیں. اگر میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف یہ کنٹینر والی سیاست نہ کرتی، دوبارہ جس سیاست پہ واپس آئی ہے، اگر اس پہ آ جاتی، تو جو کمیٹی یہاں پہ بنی ہوئی تھی الیکشن ریفارمز کمیٹی، اس نے اپنا کام ختم کر لیا ہوتا. اور جن ہم الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، یہ الیکشن جو ہے یہ نئے الیکشن ریفارمز کے تحت، نئے نظام کے تحت ہو رہا ہوتا. اور یہ دیکھیں نا نعرے، اب انہوں نے کہا جی ووٹ کیسے زیادہ لے دیے. ہمارے الیکشن میں ووٹ میں اگر 50% یا 100% اضافہ ہوا ہے، تو جو اس سے پچھلے الیکشن میں تحریک انصاف نے الیکشن لڑا تھا 3000% اضافہ ہوا ہے ان کے ووٹوں میں.
کیسے ہوا ہے پوچھیں ان سے کہ آپ کے ووٹوں میں کیسے اتنا اضافہ ہو گیا ہے. اجاز چودھری صاحب یہ کاؤنٹر ایلیگیشن بڑا سوچ سمجھ کے آیا ہے کہ آپ کے ووٹوں میں بھی تو 3000% اضافہ ہوا, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اب تعداد یاد نہیں ہے, آپ حیران ہوں گے ارشد صاحب, میں حساب کتاب کر کے بتا رہا ہوں, ثابت کر سکتا ہوں. 2013 کے الیکشن میں کوئی 20 حلقے ایسے ہیں جہاں پر 100% سے زیادہ کاسٹنگ ہو گئی ہے, اور کوئی 60 حلقے ایسے ہیں جس میں 70% سے زیادہ کاسٹنگ ہو گئی ہے. یعنی میں دیکھیں نون لیگ جب اس کی آپ کی فنگر ٹپس پہ اجاز چودھری صاحب یہ ساری چیزیں ہیں, ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ کا حافظہ ہے, جوڈیشل کمیشن سے پھر ہفتہ کیوں مانگا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں میں آپ پھر اسی بات کے اوپر طرف آگئے. میں کہتا ہوں کہ عدالت کے سامنے جس دن جوڈیشل کمیشن بنا پورے 4 دن ہم اس کو بیٹھ کے سارا ترتیب دیتے رہے. دیکھیں عدالت میں کسی چیز کا پیش کرنا اور آپ کے ساتھ چلیں وہ سارے ثبوت آئیں گے. مجھے ایک اور ٹاپک طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھنا تھا. طارق فضل چودھری صاحب چلیں آپ کا پوائنٹ اس پہ آ گیا. ایف آئی اے نے شفقت حسین کے حوالے سے پوری تحقیقاتی اپنی رپورٹ جو ہے وہ وزیر داخلہ کو بھی بھیج دی ہے, وزیر اعظم کو بھی, صدر پاکستان کو بھی, اور جو این جی اوز اس میں کیمپین چلا رہی تھی یونائٹڈ نیشنز تک گئیں, وہاں سے پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دلوائیں جو کہ ایک جھوٹ پہ مبنی تھی. ان این جی اوز کے خلاف کوئی ایکشن آپ کی حکومت لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں یقیناً ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کے خلاف ایسا ایک منفی پروپیگنڈا کیا, ہمارے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کی, ہمارے جوڈیشل سسٹم کو انہوں نے سوالیہ نشان بنایا, ہمارے تحقیقاتی ادارے جو ہیں جنہوں نے تفتیشی ادارے ہیں ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ انگلی اٹھانے کا موقع دیا پوری عالمی برادری کو. حالانکہ شفقت محمود کے حوالے سے اس نے جس بچے کو قتل کیا تھا اس کی عمر 7 سال تھی, وہ بھی ایک جرم تھا. اس کی عمر کے حوالے سے جب سوال اٹھائے گئے تو ہماری حکومت نے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کیپیسٹی سے آگے جا کے اس کو روکا, اس عمل کو روکا, اس کی پھانسی کو روکا, اثر نو تحقیقات کا حکم ہوا. حالانکہ اس کی تمام جو اپیلیں ہیں سپریم کورٹ رد کر چکی, ریم کی اپیل مسترد ہو چکی, بہت مشکل تھا یہ, لیکن ہم آخری حد تک گئے. لیکن اب رزلٹس آپ کے سامنے ہیں اور ایکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. طارق فضل چودھری صاحب, وسیم اختر صاحب, اجاز چودھری صاحب, تینوں کا شرکت کا شکریہ. ناظرین اس ہفتے کافی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی ریجنل اور انٹرنیشنل پاور پلے, چائنیز پریزیڈنٹ کی پاکستان کے آمد کے بعد, جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, اور جو اسمبلی موشن آیا تھا اس کا ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اس پروگرام میں تھوڑا سا آئیڈیا دیں. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.